رب کی کروڑہاں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام و اعظام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کر لیا، چن لیا، سلیکٹ کر لیا۔ اور قرآن کریم کے اندر ان کے اعمال کی مقبولیت کا مژدہ سناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل بھی دے دیا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خطاب یا ٹائٹل صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ حضرات، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جو بڑے ہی سعادت مند اور قسمت والے ہوئے، جنہیں ایمان کی دولت ملی، نبی کا زمانہ پایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، نبی کی رسالت کو ماننے کا موقع ملا، جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ بڑی بڑی ہستیوں کے ترانے گاتے ہیں، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، فلاں مہان پرش، فلاں گریٹ پرسن، بہت بڑا شخص۔ اور مذہب اسلام کے اندر بھی رہ کر کے بہت سارے لوگ اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کے گن گاتے ہیں، ان کی پرشنسا اور تعریف کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے سامنے صحابہ کرام کی ہسٹری نہیں ہے، شاید یہ صحابہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے ہیں، شاید یہ نبی کے زمانے میں موجود لوگوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی جو تعریف قرآن کے اندر ہے، ان کی جو تعریف نبی کی زبان سے صادر ہوئی ہے، ان تعریفات سے بڑھ کر کے ان کے بعد کے لوگوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اور اتنا بڑھاتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ فلاں شخص کہیں نبی کے برابر تو نہیں ہے، کہیں فلاں شخص کا درجہ کہیں نبی سے بھی بڑا تو نہیں بن گیا۔ ایسے حالات جب بہت سارے مولویوں کی تقریریں سنو اور لوگ بہت سارے اشخاص کی، بہت سارے لوگوں کی تعریفات میں منہ کھولتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ صحابہ سے بھی بڑے ہیں، شاید یہ نبی سے بھی بڑے ہیں۔ حالانکہ نبی جو آخری نبی ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں میں افضل ہیں، اور جو آخری نبی کے ماننے والے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ تمام انبیاء کے ماننے والے جتنے تھے ان تمام میں مقام اور مرتبہ رکھنے والے، اور پوری امت میں مقام اور مرتبہ رکھنے والے وہ صحابہ کرام۔ آج کے اس خطبے میں نے صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ باتیں بولنے کا ارادہ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کم سے کم صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانکاری ہو، اور لاسٹ میں ایک حدیث پڑھ کر کے ان لوگوں کو بھی پیغام اور میسج دوں گا جو نبی کے زمانے میں ایمان لائے، جو نبی کے صحابہ ہیں، جو نبی کے ساتھی ہیں، انہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، ان کے تعلق سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ آئیے ذرا صحابی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اصحاب، صحابی کی جمع اصحاب،
یعنی نبی کے ساتھی اصحاب ہو گئے، اور ایک صحابی یہ سنگل ہو گیا، یہ واحد ہو گیا صحابی۔ تو صحابی کہتے کس کو ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی پریبھاشا کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ حافظ ابن حجر بلوغ المرام ایک حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے رائٹر ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں، محدث ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں صحابی کی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جس نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی پر اس کا دیہانت ہو گیا ہو، اسلام ہی پر اس کا انتقال ہو گیا ہو، یہ صحابی ہے۔ ایک پریبھاشا نکل کر کے آئی، نبی کے زمانے میں جتنے لوگ ہیں سب یہ صحابہ نہیں ہیں، بلکہ وہ آدمی جو اسلام جس نے قبول کر لیا، آپ پر ایمان لے آیا اور اسلام پر ہی چلتے چلتے دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ یہ تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابۃ فی معرفت الصحابہ کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر یہ تعریف کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ایسا آدمی جو اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہو، آپ کی رسالت کو جس نے قبول کر لیا ہو، چاہے وہ زیادہ دن تک زندہ رہا ہو یا کم تک زندہ رہا ہو، چاہے اس نے لمبی عمر پائی ہو یا چند دنوں کے اندر یا ایمان لانے کے بعد اور نبی سے ملاقات کرنے کے بعد وہ مر گیا ہو، دنیا سے چلا گیا ہو، چاہے اس نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو روایت کیا ہو یا روایت نہیں کیا ہو، مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ایسا کرنا اچھا ہے اور ایسا ایسا نہیں کرنا یہ برا ہے، تو حدیثیں صحابہ کرام نے، حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ، اس طریقے سے زیادہ تر صحابہ کرام نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ریکارڈ کیا ہے، یہ بھی صحابی ہیں۔ لیکن جس نے اگر کوئی فرمان ریکارڈ نہ کیا ہو، کوئی حدیث روایت نہ کی ہو، وہ بھی صحابی ہے، چاہے وہ جنگ میں شریک ہوا ہو یا جنگ میں شریک نہیں ہوا ہو، چاہے نبی سے کے زمانے میں ایمان لانے والا وہ صحابی اگر وہ نابینا ہے، گرچہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکا لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے، تو وہ بھی ایمان والا صحابی ہے، وہ بھی صحابی کے درجے میں آتا ہے۔ ہاں، وہ آدمی جو نبی پر ایمان لایا اور مرنے سے پہلے وہ مرتد ہو گیا، وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھا، ایسا ہو سکتا ہے کوئی آدمی اسلام سے نکل جائے؟ آج بھی بہت سارے اگزامپلس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پلٹ جاتے ہیں، کتنے سنگرز ناچتے اور گاتے گاتے وہ اسلام کی لسٹ میں اپنا نام لکھائے ہوئے ہیں، لیکن گاتے گاتے وہ انہی کی لسٹ میں شمار ہو گئے، ہو جاتے ہیں ایسے، کتنے مسلمان چلے جاتے ہیں، اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو جو نبی کے زمانے میں نبی پر ایمان لایا لیکن مرنے سے پہلے پہلے وہ مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے پلٹ گیا، اسلام کو چھوڑ گیا، نبی کا انکار کر گیا، تو یہ صحابی نہیں ہے، گرچہ نبی کے زمانے میں ہے، نبی پر ایمان لایا ہے، لیکن یہ صحابی نہیں ہے کیونکہ لاسٹ میں جا کر کے اس نے ایمان کو چھوڑ، یہ ہے صحابہ۔